السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں کے کچھ کامنٹ آئے اور انہوں نے کچھ کویشچن کیا، ایک دوست کی کال بھی آئی اور انہوں نے السر کے بارے میں دریافت کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو السر ہے یہ کس طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان ایک مشینری بنائی ہے، انسان بنایا ہے، اس کا ہر جو پارٹ ہے وہ بڑا پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے خود سے کچھ غلطیاں ایسی کیں جس کی وجہ سے اس مشینری میں کچھ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور جو گیسٹرک السر ہے، جو سٹمک السر ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے غلطیاں کی۔ سب سے پہلے تو اگر ہم معدے کی، سٹمک کی، انٹسٹائن کا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو ایک میوکوزا اللہ تعالیٰ نے سٹمک وال کے ساتھ رکھا ہوا ہے جس کو ہم گیسٹرک میوکوزا کہتے ہیں۔ وہ گیسٹرک میوکوزا سٹمک کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو سٹمک کے اندر اتنا تیز تیزاب موجود ہوتا ہے، یہ تیزاب اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنا جب ہم عام زبان میں کہیں کہ ہم اپنا واش روم دھونے کے لیے جو تیزاب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو تقریباً اس طاقت میں یہ تیزاب موجود ہوتا ہے، لیکن یہ معدے کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک میوکوزا، یعنی کہ جیسے جیلی لائک میٹیریل ہوتا ہے، وہ سٹمک کی والز کے ساتھ پروڈیوس کیا ہوا ہے، اور سٹمک کی والز متواتر وہ جو گیسٹرک میوکوزا ہے اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ جو گیسٹرک میوکوزا ہے یہ کسی وجہ سے اگر ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے، یہ ختم ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو معدے کی اور جو انٹسٹائن کی والز ہیں، اور بعض اوقات یہ جو ہماری ایسوفیگس یعنی غذا کی نالی ہے جو گلے سے خوراک کو معدے تک لے کے جاتی ہے، اس کے دیواروں پہ زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم السر کہتے ہیں۔ اگر یہ سٹمک میں ہوگا تو ہم اس کو سٹمک السر بولیں گے، ڈیوڈینم میں ہوگا تو ڈیوڈینل السر بولیں گے، ایسوفیگس میں ہوگا تو ایسوفیجیل السرز ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جب وہاں پہ اس علاقے کو تیزاب ٹچ کرتا ہے جو کہ معدے کے ساتھ شامل ہے، بعض کا ریفلیکس آ رہا ہوتا ہے، ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو غذا کی نالی ہے اس میں یہ السر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تیزاب آگے پاس آن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انٹسٹائن اس کو نیوٹرلائز مکمل طور پہ نہیں کر پاتی تو ڈیوڈینل السر وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی، تو ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہری وری کری۔ ہری ہم میں سے ہر بندہ جلدی میں ہے اس وقت۔ آپ کسی بھی قوم کی جو سٹرکچر ہے، جو اس کا براٹ اپ ہے، اس کو سڑک پہ کھڑے ہو کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے پہ آپ تھوڑی دیر اپنے کسی بھی سڑک کے اوپر ہی کھڑے ہوں اور وہاں پہ ہم اپنا اور اپنی قوم کا مزاج دیکھیں کہ ہم کتنی ہری میں ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جیسے، اور گھر جا کے ہم بیٹھے ہوئے نہ فیس بک چلا رہے ہوں گے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں گے، لیکن ہمیں جلدی بہت ہے۔ دوسرا ہے وری، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کے پاس کیا تھا، ہمارے پاس آج کیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اور زیادہ وری ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے پاس دیکھیں، ان کے پاس فریج نہیں تھے، ان کے پاس موبائل نہیں تھے، ان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، ان کے پاس پکے گھر نہیں تھے، ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھے۔ ہمارے پاس یہ تمام سہولتیں ہیں، ہم پھر بھی وری ہیں۔ تو پہلا ہوا ہری، دوسرا ہوا وری، تیسرا ہوا کری۔ کری مین یہ جو مرچ مسالہ۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، جب ہری ہوگی زیادہ تو جسم میں ایک فیئر فائٹ فلائٹ کی پوزیشن پیدا ہوگی۔ جب یہ فیئر فائٹ فلائٹ کی پوزیشن پیدا ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ کیٹاکولامین زیادہ پروڈیوس ہوں گی۔ جب کیٹاکولامین زیادہ پروڈیوس ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ایسڈ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم وری پریشان رہیں گے تب بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی۔ کری جب ہم مرچ مسالہ دار چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ایک تو آلریڈی وہاں پہ زیادہ السر بنا ہوا ہے، وہاں پہ زیادہ ایسیڈیٹی پروڈیوس ہوئی ہے، اور اوپر سے مرچ مسالہ زیادہ کھانے سے وہ پرابلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے نارملائز کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، مراقبہ کریں، اللہ سے لاء لگائیں، ٹائم گزاریں، سجدہ لمبا کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو پہلا تو بینگ مسلم، ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا یہ فیتھ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، سب کچھ ہونے والی ذات اللہ سے ہونا ہے، تو ہم اللہ سے اپنی لاء لگائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون میں لے کر آئیں۔
رات کو ہم ٹائم سے سوئیں، صبح کو ہم جلدی اٹھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنی جو فوڈ ہے اس کو بالکل سمپل فوڈ کی میں لے کر آئیں، اور یہ جو سمپل فوڈ ہے اس میں ہم متوازن غذا کا استعمال کریں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں ہم ان کو اوائڈ کریں۔ اور جہاں پہ ضرورت ہے میڈیسن کی تو ہماری پولی کیور، ہم نے جو ایک میڈیسن ڈیولپ کی ہے وہ پولی کیور ان تمام پرابلم سے نجات دلاتی ہے۔ ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پولی کیور ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جس میں ہم کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کو اپنے 27 سالہ تجربے میں ایسے شامل کیا، ایسے اکٹھا کیا کہ ریلیشن شپ آف میڈیسن کے مطابق بھی ان کا آپس میں کوئی ڈرگ انٹریکشن نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینابولائز نہ کر رہی ہوں، ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو ختم نہ کر رہی ہوں، اور بلکہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو بڑھا رہی ہوں۔ اس میں ایک عضو ایسا ہے جو کہ اسٹمک کا فنکشن کو بہتر بناتا ہے، دوسرا اس کا جو جزو ایسا ہے کہ جو جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ جو اس میں تیسری میڈیسن ہم نے شامل کی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو یا کسی اور انجری کی وجہ سے ہو، تو جہاں پہ بھی کہیں انفلامیشن ہے اس کو ختم کرتا ہے اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ تو جب یہ تمام کمبینیشن اپنا اپنا کام شروع کرتا ہے تو بڑی جلدی جو پیشنٹ ہے اس کو ریکوری ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہر وقت اس کا جو اسٹمک ڈسٹرب ہے اور اسٹمک کی وجہ سے پورا انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ان سے پولی کیور سے آپ اپنے پیشنٹ کو بینیفٹ دے سکتے ہیں۔ 2 گولیاں صبح، 2 گولی دوپہر اور 2 گولی شام کھانے سے پہلے زبان پہ رکھ کے چوسیں اور مکمل شفا پائیں۔ اگر آپ کوئی اور میڈیسن یوز کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کارڈیالوجی کی کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، ڈائبٹیز کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، کوئی پین کلرز استعمال کر رہے ہیں، تو کسی بھی ڈرگ کے ساتھ پولی کیور کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کسی ڈرگ کے ساتھ کوئی ڈرگ انٹریکشن نہیں ہے۔ ہمارا نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں رابطہ کریں، وائس نوٹ چھوڑ دیں، تو ہم انشاءاللہ ڈور اسٹیپ پہ آپ کے 1 مہینے کی مکمل دوا 3000 روپے میں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔